زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی تو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کی کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے۔ لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ شوہر بے نمازی ہو قریب آنے سے روک سکتی ہے؟ ریما عاطف کراچی سے پوچھتی ہیں شوہر اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے میرے قریب مت آنا؟ کیا اس طرح کے الفاظ کہہ سکتی ہے اور تھوڑا بہت کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس طرح تو وہ ابھی تو نماز نہیں پڑھ رہا، پھر وہ اور غلط ایکٹیویٹیز میں بھی لگ جائے گا، تو اس طرح بیوی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے شوہر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جب شوہر زوجہ کے قریب جائے اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ منع کرے، اگر وہ منع کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ کہ اسلام جو ہے مرد کے لیے حرام کے دروازے بند کرتا ہے۔ اگر زوجہ اس طرح کرے گی تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہ باہر غلط چیزوں میں دلچسپی نہ لینا شروع کر دے، اس کے قدم حرام کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو آپ نماز کے لیے ان کو سمجھائیں کسی اور طریقے سے۔ اور ویسے اگر میاں بیوی میں ایسا آپس کا محبت کا تعلق ہے کہ روٹھ جانے سے، بیوی کے روٹھ جانے سے یہ امید ہے کہ شوہر لائن پہ آ جائے گا اور وہ نماز شروع کر دے گا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر ایسا کوئی آپس کا میاں بیوی کا محبت کا تعلق ہے تو پھر زوجہ اگر روٹھ جاتی ہے، تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کرتی ہے اور اسے امید ہے کہ شوہر کے قدم انشاءاللہ غلط چیز کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس سے تھوڑی سی اس کو تنبیہ ہوگی، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ قانون الگ چیز ہوتا ہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں وہ ایک الگ یعنی ٹاپک ہے۔ تو علماء اکثر کہتے ہیں کہ زوجین اور میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں گزرتی، وہ تو آپس میں محبت اور جو رابطہ ہے ان کا آپس میں جو بے تکلفی ہے اس کے حساب سے اس کو گزارنا چاہیے۔ تو قانون کی روح سے تو عورت کے لیے بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر یا کوئی بھی خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ امید ہے کہ انسان کا بچہ بن جائے اور نماز کی طرف آ جائے،
تو پھر ٹھیک ہے آپس کا معاملہ ہے, لیکن بہرحال اگر ذرا بھی اس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے اور معاملہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر زوجہ کو چاہیے کہ اس پر قطعاً عمل نہ کرے. مسلمان بھائی سے کتنے دن ناراض رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں اور 3 دن تک گفتگو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو مردود کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بات نہیں کریں گے تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. لقمان صاحب پشاور سے. یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن دوسری حدیث ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن 3 راتوں سے زیادہ بات چیت بند رکھے, قطع کلامی کرے. تو بعض دفعہ انسان کی ناراضی ہو جاتی ہے اور اس کی بیس پر انسان تھوڑا سا منہ بناتا ہے تو وہ اجازت ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت 3 دن 3 راتیں بیان کی, اس سے زیادہ نہیں. ہاں اگر کوئی بہت سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے اور بہت ہی یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے تو پھر اس میں اجازت ہے کہ آپ اس ظلم کی تلافی کے لیے اس میں اپنا بائیکاٹ کے لیے زیادہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں. یہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, نارملی انسان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن اگر واقعی کوئی بہت ایسی ظلم کی وہ نوعیت ہے یا کوئی ایسا ہے کہ کسی سے تعلق رکھنے میں فساد کا اندیشہ بہت زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں مجبوری میں آپ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن یہ خود فیصلہ نہ کریں. بعض دفعہ شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں, حقیقت میں آپ مجبور نہیں ہوتے بلکہ آپ کی اپنی ایک بغض ہوتا ہے, کینہ ہوتا ہے جو شریعت پسند نہیں کرتی. کینہ اور بغض کو, آپس کے تعلقات کو شریعت نہیں چاہتی ہے کہ لوگ خراب کریں. تو اس لیے ایسی صورت میں کسی صحیح عالم کو اپنے حالات بتا کے یہ بتانا چاہیے کہ کیا ایسی صورت میں میرے لیے اپنے مسلمان بھائی سے مکمل بائیکاٹ اور مکمل قطع تعلق جائز ہے یا نہیں ہے, تو یہ پوچھ لینا چاہیے. لیکن نارملی جو ہے عام حالات میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ناراض ہیں تو 3 دن, اس سے زیادہ پھر نہیں, اس میں پھر گناہگار ہوں گے. حج کے لیے جمع شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ندا فاطمہ ممبئی سے پوچھتی ہیں اگر شوہر نے حج کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے بولا مگر شوہر سے چھپا کر جمع کریں تاکہ وہ خرچ نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں ان پیسوں کی زکوٰۃ کون اور کیسے دے گا؟ نیز کیا یہ پیسے ایمرجنسی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی جس کے پیسے ہیں وہی زکوٰۃ دے گا. حج کے لیے اگر پیسے جمع کیے ہیں اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور ہوگی اس پر واجب جس کے پیسے. اگر شوہر کے پیسے ہیں چھپائے بیوی نے تاکہ وہ خرچ نہ کر دیں تو شوہر ہی پر زکوٰۃ واجب ہوگی, اور بیوی جب زکوٰۃ دے سکتی ہے ان پیسوں سے, لیکن پھر شوہر کی پرمیشن لینا ضروری ہے. ایک دفعہ پرمیشن لے لی جائے, میاں صاحب سے کہہ دیا جائے کہ جو چھپن چھپائی میں جو پیسے میں رکھوں گی حج کے لیے تو مجھے آپ اختیار دے دیں کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں گی. شوہر اگر خاموشی اختیار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے اس پر, تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اس سے. یعنی صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں ہے, اشارتاً بھی کافی ہے, لیکن اطلاع ہونا ضروری ہے شوہر کو. جب میں نے بیان میں بات کی نا بیوی کے حقوق کی تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے, کسی کو غلط بیوی ملتی ہے, تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا. اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو, لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے. میاں آتا ہے گھر میں, وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ, بیگم کی ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے, وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے. تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا. بھائی موڈ اچھا کرو یار, تگا آ رہا برا آیا, ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا, کچھ دل پہ لے گئی, بہت کچھ سینسٹیو ہوتی ہے, تو پھر آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھا ہے آدمی آئی, پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہا نا بھائی وہ تمیز سے بات ہو رہی ہے, نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے, تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی, پھنس گیا میں. تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے, وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا, جب بھی گھر میں آتا ہے ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا, ناک پہ مکھی بٹھائی بھی ہوتی. بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں, تو دونوں ٹھیک, بہت خوش قسمت ہے کہ دونوں کیا ہیں, انسان کے بچے ہیں, بہت ہی کم ہوتا ہے. تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ, اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی, خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو, چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے اور تمیز سے بات کرے, بیگم کی عزت کرے, اس کو محبت سے بات کرے, اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے. وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچرا نہ کرے, کیوں بس منع کر دیا, شوہر نے بول دیا ختم. نہیں بھائی, آپ میرے بڑے ہیں, آپ نے آرڈر کر دیا, میرے لیے یہ کافی ہے. اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے, باندھی تو نہیں ہے نا, تو بیوی رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے, بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے, کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں. آپ یوں کہتے, یوں نہیں کہا
یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہوگا پھر بھی کچھ نہیں. نصیحتیں جتنی مرضی کر لو, ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں. زندگی کی گاڑی ایسی ہی چلتی ہے بس. مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے, میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. وہ آج دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی, تیرا وہ حشر کروں گی. میں کیا کروں, گھر ہی نہیں آؤ. گھر میں پنکھا نکلوا دو, اے سی لگوا دو, کس سے باندھے گی, رسیاں ختم کر دو گھر میں. بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ افیکٹ ہیں, بس اس کو انجوائے کرو, خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات. ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے. بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے, اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو. لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دوڑ دوڑ طلاقیں, یہ جگلیوں کا کام ہے. سمجھتے ہو, جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گی. انجوائے کرو اس تو خود ہی. وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے, اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, وقت بہترین مرہم ہے, اس کو گزارو. ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں. امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں میں, ٹک کر کے نا جیل. امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے بیٹھا ہوا ہوں 2 ہفتوں سے. صحیح ہے, دیکھو اپنا ممبر اپنا پاکستان, سبحان اللہ یار. دنادن 4 شادیوں کی بات کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے 2 شادیوں کی ترغیب تو کسی کو. جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے, میں کہتا چھاؤں میں آ جا بھائی, ادھر نہیں چھاؤں میں. دنیا میں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے. وہ کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو. یہ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا وہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو. سمجھتے ہو, تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو. تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی, میں بول دیتا نکال لیتے, تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا. جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں. جا کے ان کو میں بولوں چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلائیہ آ جانا, یہی بولوں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بول دیتا, مجھے ڈیپورٹ کرتے, میرا کوئی نقصان نہیں تھا. مجھے کیا, میں تو یہیں رہ رہا ہوں. مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے, میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا, کیونکہ ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی. ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں, وہاں انڈے بولو نہیں دے رہی. ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے, وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے. وہ تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے, آپ امریکہ جاؤ, آپ جاپان جاؤ, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی, بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, حق بات چھپانا, غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا, یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات, وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, نقصان اس کا زیادہ ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں, جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں, جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے, آپ تو اسی پہ قائم کر رہے تھے, لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے, کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں, حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں, پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا, وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی, تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو, ایسے ہی رہنے دو اس. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا, پورا تو مکمل ہو رہا ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے.
آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات کدھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو, ابا یہ کیا کرو, ابا یہ کیا کرو, ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس سٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا, تو ڈنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی, تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا, اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے, اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے, لوگ جو اس سے دشمن ہے وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, مجھے یوں نہ کر دیا جائے, مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے, اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی تیوار کو بڑھا دو, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, خلفائے راشدین کے جانے کے بعد, جو بادشاہ آئے انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا, آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا, انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے, لیکن نہیں, امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں, کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا تو اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے, جا کے ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے, لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں, حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا. جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو, عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, مصلحتاً, بزدلی کی بیس پہ نہیں. واقعی مصلحت ہو لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات, مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے, لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے, مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا, ڈر نہیں رہا ہوتا وہ. اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے, اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا. یہ بھی ہوتا ہے, اصل میں ڈر رہا ہے تو نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا, وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق, آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے, تکبر میں انسان اکڑتا ہے, استغنا میں بھی اکڑتا ہے, لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے, تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع, ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے, بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی, احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے, زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع تھوڑی ہے تو, تجھے تو تیرے جو اللہ نے صلاحیتیں دی کمبخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے, تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ابھی ان پہ میں تواضع کسے کہتے ہیں, احساس کمتری کسے کہتے ہیں, تکبر کسے کہتے ہیں, استغنا کسے کہتے ہیں, مصلحت اور بزدلی, یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں. اترانا الگ چیز ہے, شکر گزاری الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے, وہ اترا نہیں رہا ہوتا, وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے, لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے, فخر کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں
تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا, وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ہے ان کے اندر تو بڑے اتر آ رہے ہیں بھائی, میرے اندر یہ خوبی, میرے اندر یہ خوبی, مجھے اللہ نے یہ دیا, تو سمجھتے شو مار رہے ہیں. ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے, ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں, ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں, ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے. نہیں یار یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا, اب دوبارہ آ رہا ہوں واپس, زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیا. تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے یہ. تو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط, ایک چیز صحیح, تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں, صحیح باتیں کم ہیں. دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط, تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا, چلو ایک غلط کر رہا ہے کوئی بات نہیں. بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال, گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی, جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے, ایسا ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا, اللہ نے کہا نہیں, زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. کہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا تو 99 نیکیاں, چل بھائی جا جنت میں, ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا. اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی, اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا. بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں, جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا, اسے کہاں جانا چاہیے؟ منہ سے یعنی بول لیں چاہیے نا, 51 نیکیاں اور 49 گناہ, کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہے؟ کم ہے. تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے, ایک غلط کر رہا ہے, اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا, سیدھی سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی. تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ, اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں, کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہے؟ کم ہے. لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں, جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں. نا نا نا, اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ, جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, وزنی ہو گیا, چاہے ایک ہی نیکی ہو. بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی, اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا, پلڑے پر ہوگا, سمجھتے ہو, پلڑے پر ہوگا حساب کتاب. اب اس میں مبہم رکھ دیا کہ بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے, وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم, اور ایک نیکی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں ایک صحیح کر رہے ہیں, تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط. نا نا نا, دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر 99 صحیح ہے ایک غلط ہے لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے, تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی. تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہے نا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے. ابھی دیکھو ہوا کیا ہے, میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ہمارے ساتھ تھے ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے کراچی کی طرف, تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں, دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا, گارنٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کی کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہیں, تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے, وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے, یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں. گھڑی امریکہ کے حساب سے تھی. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا ٹونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم
डिनर कर रहे हैं और सुबह नाश्ता करेंगे 10 बजे, तो ये डिनर आप सहरी की नीयत से करो और सुबह 10 बजे नाश्ता आपने इफ्तारी की नीयत से करना है। तो सुबह हमने अपने दिमाग को अमेरिका के हिसाब से बेवकूफ बनाया ताकि रोजा भी हो और आसानी से रोजा हो जाए। वो अलग बात है कि सुबह 10 बजे हम दुबई एयरपोर्ट पे थे जहां मगरिब की अजानें हो रही थी, घड़ी मैंने चेंज नहीं की, हमने कहा यही समझने का हम 10 बजे खा रहे हैं। तो वो कह रहे ये कौन सा रोजा हुआ? मैंने कहा सवाब पूरा मिलेगा कि रोजा क्या। फिर मैंने कहा देखो हमने नमाजें भी तो ठकाठक 5 नमाजें पढ़ी है ना, वरना इतनी जल्दी जल्दी नमाजें कहां आती हैं भाई। तो अल्लाह मियां अगर हमसे बोले कि मैं तुम्हें रोजे का सवाब नहीं दे रहा, ये कौन सा रोजा हुआ, तो हम कहेंगे अल्लाह फिर नमाज क्यों फर्ज की तूने हमारे ऊपर, ये कौन सी नमाज हुई? 13 घंटे में 5 नमाजें आती है क्या? अबे क्या हो गया, 13 घंटे में 5 नमाजें नहीं आ सकती है, हमारी आई हैं क्योंकि हम सूरज के मुखालिफ जा रहे हैं, ठक नमाजें आ रही है। तो जब 5 नमाजों का अल्लाह हमें फर्ज करार दे रहा है, छोड़ने पर गुनाह दे रहा है उन 5 नमाजों के छोड़ने पर, तो रोजा रखने पर सवाब क्यों नहीं देगा भाई वो? तो ये पैकेज है बेहतरीन रोजा रखने का। एक साहब क्या हुआ, ये जिसको फिका पढ़ा हुआ हो ना वो करेगा ये अमल। भाई अल्लाह ताला ने जब एक उसूल बना दिया तो हम उस उसूल के पाबंद हैं। अब जो लोग रोजा रख के तोड़ देते हैं, गुनाह किया उन्होंने। रमजान का रोजा तोड़ने का कफारा कितना है? 60 रोजे लगातार। कितने? उलमा कहते हैं दिसंबर में रखो, जून में रखने की बोलो। अब कोई फंटर बने कि मैं जून जुलाई में 60 रोजे रखूंगा, अबे तो क्यों अपने आप को बिला वजह टेंशन में डाल रहा है? अल्लाह मियां ने ये थोड़ी कहा कि जून जुलाई में रखो, अल्लाह मियां ने कहा 60 रोजे कंप्लीट होने चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम मशवरा देते हैं कि अगर अल्लाह ने आपको पैसा ज्यादा दिया है, नॉर्वे चले जाओ सर्दियों में, वहां रोजा रखो, ठक 60 रोजे आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है। लेकिन जाहिर है ये गरीब आदमी नहीं कर सकता, तो गरीब के लिए यही ऑप्शन है कि इधर दिसंबर में रख ले, या पंजाब में दिन और सर्दियों में छोटा हो जाता है तो वहां जाके रख ले। नहीं यारी बात। तो शरई कायदा है भाई, सुबह सादिक होनी चाहिए, गुरूब आफ्ताब होना चाहिए, दोनों चीजें हो रही है। अब अल्लाह मियां ही ने दिन 2 घंटे का रख दिया, 3 घंटे का, तो ये हमारा हेडेक नहीं है भाई, ये मसला किसका है? अल्लाह मियां का। अल्लाह मियां अगर हमें क़यामत के दिन कह दे कि तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा इतने 3 घंटे के रोजे से, 2 घंटे के रोजे से क्या फायदा, हम कहेंगे अल्लाह तू दिन बढ़ा देता हमारी, ना तूने नॉर्वे जाने पर पाबंदी लगाई थी। नॉर्वे नहीं, कोई भी ऐसा ना तो साउथ पे हो, कोई सस्ता मुल्क हो, नॉर्वे तो बहुत महंगा है, और नहीं जाओ, इतना तो पैसा किसके पास होता है, इधर ही चले जाओ, मरी चले जाओ, सवाद चले जाओ, जहां ठंडे रोजे होते हैं, तो कफारा अदा हो जाएगा। समझते हो? नहीं समझते मेरा ख्याल। कफारा बहरहाल अदा, क्योंकि हमें इससे, हमने उस फॉर्मेलिटी को जो अल्लाह का कानून है उसको पूरा करना है। अब नॉर्वे में रमजान के रोजे लोग रखते हैं ना, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के रोजे होते हैं, इतने मुख्तसर रोजे, तो आपका क्या ख्याल है, उनके रोजे नहीं होते क्या? अब कोई क्या है इतने से रोजे से बेहतर है ना ही रखो, ना 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 ना। जो यहां गर्मी में रोजा छोड़ने पर गुनाह है वही वहां सर्दी में ना, उसको रोजा छोड़ने की इजाजत इस बेस पे कि 2-3 घंटे से क्या होता है, ना हमें इस बेस पे कि 18 घंटे से क्या होता है। सही है ना? रमजान जब आएगा जितना मर्जी पसीना निकाले, जितनी मर्जी लेंथ हो। अब देखो नॉर्वे में गर्मियों में लोगों ने 20-20 घंटे के रोजे रखे हैं। हमारे दोस्त कहते हैं हम रखते हैं, इधर इफ्तारी की, इधर ईशा की अजान हुई, इधर सहरी, बस इफ्तारी सहरी एक ही होती थी और फौरन अगले दिन का रोजा शुरू। तो मुझे कहते थे मुफ्ती साहब बहुत लंबे रोजे हैं। अभी जब जून जुलाई, ये जो हमारे जब जून में रोजे थे ना, तो नॉर्वे में रोजे बहुत लंबे थे, रखे उन लोगों ने। मैं उनसे कहता हूं, उनको मैंने कहा बेटा तुम लोग जो है सर्दियों में मजे भी तो तुमने बहुत उड़ाए हैं, सर्दियों के रोजे तुम्हारे 4-4, 5-5 घंटे के रोजे, तो अब गर्मियों के 20-20 घंटे के भी इंजॉय करो, समझ रहे हो? तो अभी तो सिर्फ इस पे बताने के लिए कि दीन किससे सीखना है भाई, उलमा से सीखना है। हाँ 2 नंबर होते हैं उलमा में, लेकिन 1 नंबर भी किसमें मिलेंगे आपको? और ये ना देखा करो इतनी बातें फला की सही है, एक गलत हो गई तो क्या हो गया भाई, वो एक गलत की क्वालिटी देखा करो, क्वांटिटी ना देखा करो। उसका वजन इतना भारी होता है ना कि उससे इस स्कॉलर की हैसियत खत्म।